چلو 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 کرسی پہ ٹھپا لگاتے چلو، مرکزی مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ جیتے گی، خدمت جس کا شعار مرکزی مسلم لیگ جیتے گی اب کی بار، مرکزی مسلم لیگ، خدمت جس کا شعار مرکزی مسلم لیگ، رانائے شفاعت کا بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مافیا ہل گئے، راشی چکرا گئے، چھوٹے ہو یا بڑے چور گھبرا گئے، سب پریشان کھڑے، زرد چہرے پڑے، کرسی والے میدان میں چھا گئے، خدمت جس کا شعار مرکزی مسلم لیگ جیتے گی اب کی بار، مرکزی مسلم لیگ۔ آج تک جتنے حکمران آئے بیوروکریٹس ہیں، ان لوگوں نے آج تک ایک ہی نعرہ لگایا، کسی نے کہا قرض اتارو ملک سنوارو، کسی نے کہا روٹی کپڑا مکان، کسی نے کہا معیشت، کسی نے کہا احتساب، کسی نے کہا مدینہ کی ریاست، سب نے آپ کو لولی پاپ دیا، جھوٹ بولا، آپ کو راستے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہماری جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم روڈوں کی، گلیوں کی، سڑکوں کی سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری جو ترجیحات ہیں ان سب سے پہلے تعلیم، دنیاوی تعلیم، دینی تعلیم، صحت، ایجوکیشن، آپ کا روزگار، عدل انصاف، تاکہ ہر بندے کا جو یہ نہیں کہ امیر کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، غریب کو کچھ نہیں چاہتا، اس کو دھتکارا جاتا ہے۔ ہماری جماعت انشاءاللہ اقتدار میں آئے گی، جس طرح امیر کے ساتھ اور اس طرح غریب کے ساتھ ہوگا، اور غریب کو انشاءاللہ سب سے زیادہ انشاءاللہ امپورٹنٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ رانا صاحب جو ہمارے پی پی 53 کے امیدوار ہیں، میں یقین کریں بہت مشکور ہوں عرفان بھائی کا، اپنی جماعت کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ مرکزی مسلم لیگ، خدمت جس کا شعار مرکزی مسلم لیگ جیتے گی اب کی بار، مرکزی مسلم لیگ۔ ہم نے پاکستان کو کبھی ووٹ نہیں دیا، پاکستان کو ہم نے ووٹ نہیں دیا، پاکستانیوں نے کس کو ووٹ دیا؟ آج تک برادریوں کے بتوں کو پوجا گیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ برادریوں کے بتوں کو ووٹ دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے بتوں کو ووٹ دیا گیا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو کر انڈیا کے ساتھ دوستی کرے، چاہے وہ کامیاب ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بکواسات کرے، چاہے وہ کامیاب ہو کر سارے اپنے حلقے کے ووٹوں کی سوداگری کرے، چاہے وہ کامیاب ہو کر امریکہ کے سامنے ہماری بے عزتی اور تذلیل کرے، چاہے وہ کامیاب ہو کر سارے ملک کی کشتی کو ڈبو دے، چاہے وہ کامیاب ہو کر پیٹرول کو 57 روپے مہنگا کر دے، وہ کامیاب ہو کر پھر عوام کی بات ہی نہیں سنتے، عوام کے طرف سے کان بند کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں الیکشن سے پہلے عوام تھی، الیکشن کے بعد اب ہمارا دادا ابو امریکہ بن گیا ہے، اب نانا ابو IMF بن گیا ہے، اب اگلے 5 سال کے آخری الیکشن کے مہینے کے آخری مہینے میں دیکھیں گے عوام بھلا کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بتاؤ، وہ کہتے ہیں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، تو کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے ان کلا بازوں کو، ان شرارتیوں اور شیطانوں کو، جنہوں نے پاکستان کو کبھی انگریز کے سامنے بیچا، کبھی پاکستان کو انڈیا کے سامنے بیچا، کبھی پاکستان کو انگلینڈ کے سامنے بیچا، کبھی پاکستان کو IMF کا غلام بنایا، کبھی پاکستان کو ورلڈ بینک کا دلال بنایا، کبھی کلمے والے پاکستان کو ڈیفالٹ لائن کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، کبھی پاکستان کے اندر مہنگائی کے طوفان برپا کر دیے،
کہاں سے ان کو مناپلی کا اختیار ملا؟ کس نے ان کو اٹارنی دی کہ آپ ہمارے ساتھ جو مرضی کرو کرتے چلے جاؤ، لیکن کان کھول کر سن لو، انشاءاللہ یہ عوام اب 2018 والی عوام نہیں ہے، 2013 والی عوام نہیں ہے، 2008 والی عوام نہیں ہے، یہ 2002 والی عوام نہیں ہے۔ انشاءاللہ پاکستانیوں نے آپ کے 12,000 ووٹ کے جھٹکوں نے ہمیں جگا دیا ہے، بیدار کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اب تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، انشاءاللہ مل کر اب آپ کا محاسبہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں، آؤ مل کر، یہ قافلہ ہمارا قافلہ کوئی فرقے کا قافلہ نہیں ہے، ہمارا قافلہ اللہ کے فضل و کرم سے لسانیت کے بتوں کا قافلہ نہیں ہے، ہمارا قافلہ کسی عصبیت کا قافلہ نہیں ہے۔ ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہم سب کے احترام کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہیں، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، لیکن جو میرے ملک کا احترام نہیں کرتا، اللہ کی قسم وہ واجب الاحترام نہیں ہے۔